بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. آج کا موضوع بہت سیریس ہے. حالانکہ جو لفظ ہے شب زفاف یا سہاگرات یا فرسٹ نائٹ، اس کے اندر لڑکے ہوں یا لڑکی، نوجوان ہوں یا ان کے بزرگ، سب کی خوشی شامل ہوتی ہے. اور اس کو نہ صرف ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کے خواب دیکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک پوری فینٹسی ہوتی ہے ہر ایک کی زندگی میں، اور اسی سے زندگی کا نیا سفر اس کا آغاز ہوتا ہے. پر آج جو بات آپ کو میں بتانے والا ہوں، یہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے. کوئی سنی سنائی نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے کسی اور کی بات بتائی. ایک خاتون جو ایک بڑے اچھے گھر سے تھیں، وہ تشریف لائیں اور اچھی خاصی سمجھدار خاتون تھیں. انہوں نے آ کے اپنی 20 سالہ بیٹی کی شب زفاف کی جو رودات سنائی، اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کا انہوں نے جو سما باندھا، تو سچی بات تو یہ کہ میرے اپنے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. میں اس وقت بالکل سیریس ہو کے آپ کو پوری بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں لڑکے یا لڑکیاں دونوں سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، اور ان کی امیاں اور ابو سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. چاروں کے یہ کام آنے والی چیز ہے. ہوا یوں کہ یہ 2 سال کی محبت کے بعد اس لڑکے اور لڑکی جو ہے 20 سال کی ہے، لڑکا 22 سال کا، ان کی شادی ہوئی. اور شادی پہ جتنا دھوم دھام ہو سکتی تھی، دونوں خاندانوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا بہت لاڈ کیا اور بہت اچھا حسن انتظام کا مظاہرہ کیا. پر مسئلہ یہاں سے خراب نہیں ہوا. مسئلہ تب خراب ہوا جب لڑکا دلہن کے کمرے میں داخل ہوا. شی واز ویٹنگ فار ہم، اور لڑکی نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اچھا ایسا کرو، تم کپڑے چینج کر لو. اور وہ تو پریشان ہو گئی. شی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ دلہا کمرے میں آتے ہی، بے شک اس سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے، بڑے عرصے سے ان کی فونوں پہ بات ہوتی تھی، ملتے تھے، چائے پہ بھی اکٹھے جاتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس نے جو اپنی شب زفاف یا فرسٹ نائٹ کا جو تصور، جو فینٹسی قائم کی ہوئی تھی، یہ جملہ تو اس کے ساتھ بالکل لگا نہیں کھاتا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مارے باندھے وہاں سے اٹھی بیڈ سے، تو تھوڑی دور کوریڈور میں اس کا ایک بیگ پڑا تھا، 1-2 بیگ کمرے میں پڑے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا اپنے میاں سے، یعنی یہ پوچھنا بھی سنانے کے لیے تھا کہ میرا بڑا بیگ کہاں ہے. تو میاں نے کہا وہ دروازہ کھولو، باہر پڑا ہوا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے جا کے بیگ کو ہاتھ لگایا اور اس کو میں نے گھسیٹتے ہوئے میں اندر لے کے آئی. پھر اس بیگ کی زپ کھولی میں نے، پھر اس میں سے میں نے اپنا سلیپنگ سوٹ نکالا. اینڈ وین آئی واز ڈوئنگ آل دس ایکٹیویٹی، تو وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا. نہ اس کے چہرے پہ کوئی ایکسائٹمنٹ تھی، نہ اس کی آنکھوں میں، نہ اس کے لفظوں میں، نہ اس کے ہاتھوں میں. وہ تو اٹھ کے وہاں سے مجھ تک بھی نہیں آیا کہ کہیں کوئی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتا. میں کپڑے چینج کر رہی تھی، اس نے مجھے چھوا بھی نہیں، اس نے مجھے ہاتھوں میں اٹھایا بھی نہیں. اور جب میں نے کپڑے ہینگ کرنے چاہے تو اس نے اتنا ظلم کیا کہ میری پہلی رات کو برباد کر دیا. اس کمرے میں 4 الماریاں تھیں. اس نے کہا پہلی 3 میں میرا سامان ہے، تم صرف چوتھی میں اپنے کپڑے لٹکاؤ گی. اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، دلہے کی طرف، کہ میں دلہن ہوں، پہلی رات کی دلہن ہوں، اور میرے کپڑے، لڑکیوں کے کپڑے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. اس نے کہا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ 3 الماریاں میری ہیں، اس میں میرے کپڑے، میری پینٹیں، میرے کوٹ لٹکے ہوئے ہیں، اور تمہارے جو کپڑے پورے نہ آئیں تو تم نیچے جا کے اسٹور میں رکھ لینا. نیچے بے شمار کمرے ہیں، کسی میں جا کے، کسی بھی الماری میں جا کے اپنی چیزیں رکھ لینا. اس کی والدہ نے جو میرے سامنے بیٹھی تھی اور دکھ سے بھری ہوئی تھی، اوہ مائی گاڈ، یعنی میں نے کسی خاتون کو زندگی میں اتنا دکھی نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ دکھ کو وہ چاہ رہی تھی کہ یہ دکھ مجھ تک پہنچے اور میں ان کی کونسلنگ کروں، اور میں ان کی جو ڈپریشن ہے، ان کی جو انزائٹی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی اسی رات، وہ رات اس نے کیسے گزاری. اس نے کہا میری بیٹی نے اس نامعقول اور ناقدر انسان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. اور اگلے دن، 1 دن کے بعد ولیمہ تھا، اس نے ولیمے کا انتظار نہیں کیا. میری بیٹی کی اتنی انسلٹ ہوئی، اتنی بے قدری ہوئی، اتنی ناقدری ہوئی. وہ ولیمے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا، ماما آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو اسٹے ہیئر، پلیز ڈو کم. اور اس کی ماں اور باپ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے اس کی وہ چند جملے سنے. اور اس وقت ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں آنسو تھے کہ نہیں تھے، لیکن انہیں لگا کہ ان کی بیٹی پہ اتنا ظلم ہو گیا. اس خاندان نے، ان نامعقولوں نے، ان جاہلوں نے، جو بھی تھا، اس پہ ظلم کیا، اس غریب پہ. اور اس کو 3 خانے نہیں دیے، 1 خانہ دیا کپڑے لٹکانے کے لیے. جو اگلی بات انہوں نے مجھے بتائی، اچھا اس لمحے جب وہ ساری یہ کہانی سنا رہی تھی، میں نے بڑی مشکل سے
मतलब थोड़ी बंदे में मुरब्बत होती है, लिहाज होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह पक्का करके ऐसे करके बैठा हुआ था पका के कि मेरी कहीं हंसी ना निकल जाए। पर वो बहुत सीरियसली कहा, सर मेरी बेटी कहती है कि मैं उन 20 तोले सोने का मैंने अचार डालना है, जो मुझे उसने मुंह दिखाई में 5 तोले सोने का सेट डाला, उसको आग लगा दें। वो जो 200 जोड़े उन्होंने दिए मेरे किस काम के? अगर मेरी यूं ही बेकदरी होनी थी, मेरी नाकदरी होनी थी, वो बैग मुझे खुद उठाना पड़ा। वो कॉरिडोर से वो बैग पहली रात को मैं घसीट के लेके आई और उसकी जिप तक मैंने खोली और उसने उठ के उसको खड़ा भी नहीं किया, उसमें से कपड़े निकालने की मदद भी नहीं की, मुझे कपड़े पहनाए भी नहीं। अच्छा खातून हज़रात, ऐसे जो ज़हनी तौर पे बहुत समझदार लड़के और लड़कियां होते हैं, ज़िंदगी को तमाशा बना देते हैं। आपको मैं ये फ़र्स्ट हैंड किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे लगा कि आपको वाक़तन इसकी ज़रूरत है। जो आज की यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं या कॉलेजों की लड़कियां हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी अक्लमंद हैं, दिखने में बड़ी खूबसूरत होंगी, कंपोज्ड होंगी, बहुत शानदार, मतलब आपका देख के जिसे कहते हैं ना दिल खुश हो जाए कितना अच्छा उनका चेहरा है। पर अंदर से जो उनकी जहानत है, समझदारी है, वो एक छोटे से अहमक बच्चे जैसी है। आप सोचिए कि ज़िंदगी के जिस सफ़र का आप आगाज़ कर रहे हो, आप उसके साथ ये करोगे? यानी अलमारी के खानों पे और बैग उठाने पे और कपड़े बदलने पे। आपको क्या लगता है उस निकाह नामे में कहीं लिखा हुआ था कि मियाँ खुद आपको कपड़े पहनाएगा या जिप खोल के देगा या आपको 4 खाने देगा? अल्लाह की बंदी, वो तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहा है। उस पूरे घर वालों ने तुम पे लाखों रुपए खर्च किए, तुम्हें साथ ले आए हैं, अभी तुम्हें कमरा मिला है, कल अलमारियाँ भी मिल जाएंगी। अलमारियाँ अगर कम होंगी तो बाज़ार मर गए हैं। बाज़ारों से जितने मर्ज़ी ले लें, रेडीमेड मिल जाती हैं। आप जिप लगाइए, खोलिए, कपड़े अपने हैंग कीजिए। इतने बड़े कमरे में जगह होती है, हर चीज़ का कोई हल मौजूद होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारा कसूर उस लड़की का है? मुझे तो ये नहीं लगता। अगर आप मुझसे इख्तलाफ करना चाहें तो बिस्मिल्लाह शौक़ से कीजिए। पर मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े मसले पे जब वो ख़तून मेरे पास तशरीफ़ लाईं और जिस दुख का इजहार किया, वो सोचती थी कि अगर अपने ख़ानदान में मैं किसी को बताऊंगी तो किस कदर इंसल्ट होगी कि हमने किन जाहिल लोगों को चुना कि जो शादी की फैंटसी की कदर नहीं कर सकते, जो हमारी बच्ची को सर आँखों पे नहीं बिठा सकते। अल्लाह जाने सर आँखों पे बिठाने से क्या मुराद था। कमरे में बेड भी था, सोफ़ा भी था, कुर्सी भी थी, टेबल भी थी। उस गरीब ने जहाँ बैठना था वो बैठती। खातून हज़रात, जब वो अपनी दास्तान गम सुना चुकी तो मैंने ज़ोर से कहा, हाँ हाँ, कितना जुल्म है, कितनी ज़्यादती है। उसकी ज़िंदगी की कीमती शब ज़ाया कर दी उस जालिम ने। तो क्या वो उससे मोहब्बत नहीं करता था? उसने कहा मोहब्बत लव मैरिज थी। वो दोनों ने अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर की होंगी, दोनों ने ड्रीम्स थे दोनों के। और लड़की तो ये चाहती थी कि हम घर में जाएं ना, सीधे होटल में जाएं और शबे जो ज़फ़ाफ़ है या सुहागरात है ये हम होटल में गुजारें। लेकिन उस अहमक ने अपनी बीवी की नहीं मानी, उस लाडो की नहीं मानी, अपनी माँ की मानी। और उन्होंने कहा हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि होटल में गुजारी जाए, एक ही तो शहर है और हमने कमरा सजाया हुआ है। तो बेशक कमरा सजाया हुआ था, पर उन फूलों का क्या फ़ायदा, उन नई चादरों का क्या फ़ायदा, वहाँ रखे फलों का क्या फ़ायदा, वहाँ इतनी बड़ी दावत का, इतने मेहमानों को बुलाने का क्या फ़ायदा, अगर वो मेरे बेटी को अपना बैग खुद उठाना पड़े। खातून हज़रात, मैं सोच रहा था कि ऐसी तो तारीख़ में किसी शहज़ादी का जिक्र भी नहीं है कि जो गई हो किसी जगह ब्याह के और शहज़ादे ने खुद उसका बैग खोला। उस ज़माने में तो बैग होते नहीं थे, वो लकड़ी के बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती थी, जैसे अपने अतगरल में देखी होंगी कि वो खोलते थे। ज़ाहिर अच्छी खाती वो भारी होती थी, मेरा ख्याल है कि 30-40 किलो की तो कम से कम वो होती होगी, छोटी कपड़े रखने वाली, उसमें फ़ोल्ड करके रखे होते थे। तब ताले वाले तो होते नहीं थे पुराने ज़माने में, तो अल्लाह जाने वो उसके अंदर लकड़ी फंसाते होंगे या कोई लोहे की चीज़, मुमकिन है ताले भी हों। पर ये तो कहीं तय नहीं था कि शहज़ादा साहब शहज़ादी गुलफ़ाम को गुस्ल सेहत भी खुद देंगे और साबुन भी खुद लगाएंगे और फिर उनको उस पर शावर भी खुद देंगे और फिर कपड़े भी पहनाएंगे और फिर बेड पे बैठने से पहले उसके पाँव के नीचे अपनी तलियाँ और अपने हाथ रखेंगे और फिर कहेंगे आइए तशरीफ़ लाइए, अब हम अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। ऐसी हमाकत भरी सोच के साथ, ये सोच आपकी बेटी की हो, ये सोच आपकी वालदा की हो, दोनों सूरतों में याद रखिएगा ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ होने से पहले ही इख्ताम हो जाएगा। आप सोचिए कि उस लड़की ने वलीमे से पहले घर आके
اس خاندان والوں کی جو بے عزتی کی ہے تو کیا اس کو وہ محسوس نہیں کریں گے؟ اور ایسے ماں باپ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو عقل سلیم دے. چلیں پوری عقل تو کافی زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی سی عقل بھی ان کے پاس ہوتی تو اپنی بچی کو سمجھاتے کہ اس گھر میں تم کو ڈیٹ پہ نہیں گئی ہوئی، اس گھر میں تم بیاہ کے گئی ہو، اور بیاہے جانے کے بعد ایک رات میں لڑکی سے ایک سمجھدار دوشیزہ سے ایک بیوی بن جاتی ہے. اس کو رشتوں کا، اس کو پوری حقیقتوں کا، ظاہر زندگی آل ٹوگیدر بدل جاتی ہے. اور اگر ان دنوں وہ ایک گڑیا کی طرح یا ایک فینٹسی میں رہنے والی ایک احمق لڑکی کی طرح بیہیو کرے اور اپنی زندگی کو یوں لے کے چلے تو اپنی زندگی کو غارت کر دے گی. کسی دوست نے اس کو سمجھایا، دوستوں کے گروپ میں بیٹھ کے انہوں نے زندگی کی اور طرح سوچی ہوئی تھی، یا ماں نے، اور اپنے گھر میں انہوں نے اس طرح کی زندگی ڈیزائن کی تھی کہ وہاں بہت وہ لاڈوں میں رکھی جاتی تھی. لیکن یہ جو 2 پہاڑ جتنے بڑے مسائل انہوں نے بیان کیے، خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو براہ کرم الزامات کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بدل لیجئے. یہ الزام تو نہ ڈیورس کے لیے کافی ہے، نہ خلا کے لیے کافی ہے، البتہ اس لڑکی کی اور اس کے خاندان کی حماقت کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. انفیکٹ اٹ شوز دا سیریسنس ریگارڈنگ لائف. انہوں نے زندگی کو کتنا بچگانہ طور پہ لیا، اس رشتے کو گڈے اور گڑیا کے کھیل سے بھی کمتر لیا. اور ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی مرد یا کوئی لڑکا یا کوئی لور بھی، آپ سوچئے کتنے دن اس گاڑی کو گھسیٹ سکے گا. یہ لڑکی تو ایک قدم نہیں چلنے دے گی. ہر قدم پہ جس طور پہ وہ بیہیو کرے گی، یہ تصور میں ہو سکتا ہے، ٹیلی فون پہ ہو سکتا ہے، اپنے کمرے میں لیٹ کے، اپنے بیڈ پہ لیٹ کے، آپ آنکھیں بند کر کے تصوراتی طور پہ چاہے آپ کو کاف میں چلے جائیں کسی جن کے ساتھ، کسی شہزادے کے ساتھ، وہ ممکن ہے. لیکن جب آپ زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اگلے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں نہ تو ظلم ہیں، نہ زیادتی ہیں، اور نہ ہی آپ کی زندگی کو کوئی ڈسٹرائے کرنے کی سازش تھی. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں اس کمرے سے باہر ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اے معصوم لوگوں اور اے پیاری لڑکی اور لڑکوں، جب تمہاری شادی ہو اس کو انجوائے کرنا، ان مومنٹس کی مٹھاس کو محسوس کرنا، ان لمحات میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا، ان لمحات میں اپنے آپ کو ایک سمجھدار اور ڈیسنٹ لڑکی کے طور پہ اور لڑکے کے طور پہ لے کے چلنا، تاکہ زندگی کی یہ بنیاد ہے، یہ بائنڈنگ ہے نئے رشتے کی. یہ جتنی اچھی ہوگی ایکسپیکٹیشن سے نہیں ہوتی، یہ نئی چیزوں کو قبول کرنے سے، ان کو اون کرنے سے ہوتی ہے. اور ایسی عقلمند مائیں، یہ عقلمند کے اوپر قومیں ہیں، ایسی عقلمند مائیں جو بھاگی چلی جاتی ہیں اپنی بیوقوف بیٹیوں کو سمجھانے کی بجائے ان کو اپنی ڈولی میں بٹھا کے واپس اپنے گھر لے آتی ہیں. انہوں نے کس کالج سے اور کس یونیورسٹی سے، کہاں سے تعلیم پائی زندگی کی؟ یہ تو زندگی کی تعلیم بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں. آپ ایسا مت کریے. اختر عباس کو اجازت دیجیے.